بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سورہ مدثر بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز وحی میں بالکل ابتدا میں جو صورتیں نازل ہوئیں انہی میں سے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات شامل ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ سورہ علق کی 5 آیات جو پہلی وحی ہیں تقریباً سب کے نزدیک متفق علیہ بات ہے، اس کے بعد دوسری وحی یہی تھی سورہ مدثر کی ابتدائی آیات۔ فرمایا یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو، انذار کرو۔ یعنی جو ذمہ داری تم پر ڈالی ہے اللہ نے، رسالت کا بوجھ، رسالت کی ذمہ داری، اب اس پر کمر بستہ ہو جائے، آغاز کر دو اس کام کا۔ اور اس کا جو آغاز ہے وہ انذار ہے۔ سب سے پہلے رسول خبردار کرتے ہیں اپنی قوم کو آخرت سے، اللہ کے عذاب سے، اس محاسبے سے کہ بچو اس دن سے کہ جو مقدر ہے، جو آ کر رہے گا۔ جیسے تم اس دنیا میں تم نے آنکھ کھولی ہے، اسی طرح میدان حشر میں تمہاری آنکھ کھلنی ہے، اور انسان کا فیصلہ اس کی ہار اور جیت کا، کامیابی یا ناکامی کا اس دن ہوگا، اور بہت ہولناک دن ہے، اور جو لوگ اس دن ناکام قرار پائے ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے۔ یہ تنبیہ ہے، یہ انذار ہے، یہ وارننگ ہے، یہ خبردار کرنا ہے، یہ آگاہی ہے جو ہر رسول دیتا ہے اپنی قوم کو۔ تو گویا اس کی دعوت شروع ہوتی ہے انذار سے، خبردار کرنے سے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجیے۔ تکبیر رب، اعلان کر دیجئے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اسی اعلان کے ساتھ ہی امپلائیڈ ہے یہ بات بھی کہ زبانی بھی آپ اللہ کے کبریائی کا اعلان کیجئے، اور پھر عملاً بھی اس کی کبریائی کے نفاذ کے لیے کوشش کیجئے کہ وہ نظام قائم ہو جس میں اللہ کو سب سے بڑا تسلیم کیا جائے۔ یہ آپ کی جد و جہد کا منتہائی مقصود ہے۔ محض اللہ اکبر کہنے سے اللہ بڑا نہیں ہو جاتا۔ انگریز ہمارے ہاں بڑا تھا ایک زمانے میں، اس کی چھاؤنیوں میں بھی جا کے مسلمان اذانیں دیتے تھے، لیکن یہ کہ معلوم ہے یہاں تو بڑا انگریز ہے، حکومت اس کی ہے، اختیار اس کا ہے، اقتدار اس کا ہے، عدالتوں میں فیصلے ان کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں، اللہ کے قانون کے مطابق نہیں ہوتے۔ تو اللہ تو تبھی بڑا ہوگا جب زمین پر اس کی کبریائی نافذ ہو، رب کی دھرتی پر رب کا نظام ہو۔ یہ ہے اصل میں تکبیر رب کی اعلیٰ ترین شکل۔ جسے اقبال نے بھی کہا کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہان میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مسلک مردان خداگاہ و خدا مست، اور یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ تو وہ تکبیر رب، اس کی بات ہو رہی ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اے نبی اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ہر قسم کی نجاست سے دور رہیے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور کسی پر احسان اس لیے نہ کرو کہ پھر
تمہیں وہ زیادہ دے اور بدلے میں تم پر بھی احسان کرے. یعنی جو عمل ہو وہ اللہ کے لیے ہو، دنیا میں کسی سے اس کا اجر، اس کا معاوضہ مطلوب نہ ہو. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب ہی کی راہ میں ثابت قدم رہیے، صبر کیجئے، استقامت اور ثابت قدمی دکھائیے اپنے رب کے راستے پر. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور جب پھونکا جائے گا سور میں، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن جو ہے وہ بہت مشکل اور بھاری دن ہوگا. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کے لیے وہ ہرگز آسان نہیں ہوگا. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، اے نبی چھوڑیے مجھے بھی اور اس شخص کو بھی جسے میں نے پیدا کیا اکیلا، اکلوتا. یہ بھی سرداران قریش میں سے ایک کردار ہے، بلکہ اکثر کے نزدیک ولید بن مغیرہ ہی کے بارے میں الفاظ ہیں. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور میں نے اسے مال عطا کیا بہت ہی فراواں، کثرت کے ساتھ پھیلا ہوا. وَبَنِينَ شُهُودًا، اور اسے بیٹے بھی دیے حاضر باش جو اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بیٹے تو ہیں لیکن سال سے شکل دیکھنی نصیب نہیں ہو رہی. والدین یہاں پر ہیں اور کوئی بیٹا جو ہے، آج کل جو صورتحال ہے وہ تو بہت بدترین ہے. کوئی امریکہ میں ہے، کوئی یورپ میں ہے، کوئی خلیج کی ریاستوں میں ہے، اور والدین ہیں کہ ان کی شکل دیکھنے کو ترستے ہیں. تو وہ بنین شہودا، میں نے وہ بیٹے ان کو دیے تھے اس شخص کو کہ جو حاضر باش تھے، اس کے سامنے تھے، نگاہوں کے سامنے. وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اس کے لیے تیاری کی تھی، یعنی اس کے لیے خوب رستہ ہموار کیا تھا ترقی کا، دنیاوی ترقی کا. ثُمَّ يَطْمَعُ أَن أَزِيدَ، اور پھر وہ طمع رکھتا ہے، لالچ رکھتا ہے کہ میں اور بھی اس کو عطا کروں، اور بھی دوں. کلا، ہرگز نہیں. إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، یہ وہ شخص ہے جو ہماری آیات کا دشمن ہے، مخالف. سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، میں اسے چڑھواؤں گا بڑی چڑھائی. یہ کوئی عذاب کی شکل ہے کہ ایک شخص کو پہاڑ پر چڑھنے کے لیے کہا جائے گا اور وہ مشکل سے اوپر پہنچے گا تو پھر دھکا دے کے گرا دیا جائے گا، سر نو پھر چڑھو. تو سأرهقه صعودا. انه فکر وقدر، آگے جو الفاظ آ رہے ہیں وہ خاص طور پر ایک واقعے کے حوالے سے بھی ہے. اس شخص نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ قرآن سنا، ولید بن مغیرہ نے، تو بہت متاثر ہوا اور اپنے ساتھیوں میں آ کے کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ نہ تو شاعر کا کلام ہے، نہ جیسے تم کہتے ہو یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے. چونکہ بڑا سردار تھا تو اس کے حواری اور احباب، حلقہ احباب بھی زیادہ تھا. انہیں فکر پڑ گئی کہ اگر یہ ایمان لے آیا، یہ تو لگتا ہے کہ گیا ہمارے ہاتھوں سے، پھر تو بڑی مشکل میں ہم پڑ جائیں. تو پھر انہوں نے اس کو گھیرا کہ تم کیا کہتے ہو محمد کے بارے میں جو کلام وہ لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تم کہتے ہو شاعر بھی نہیں ہے اور کاہن بھی نہیں ہے وہ. تو اس نے بھی بھانپ لیا کہ اگر میں ایمان لے آیا تو میری چودراہٹ تو ختم ہو جائے گی. بہرکیف اس نے پھر بہت سوچا، بیچارہ غور کیا، چہرے پر، ماتھے پر تیوریاں بھی چڑھائیں جیسے گہری سوچ میں غرق ہو. اور پھر ایک بات اس نے کہی، ایک کوئی اس کے ہاتھ کوئی حکمت کا موتی کوئی اس کے ہاتھ آیا جو اس نے اس وقت کوئی دانش تھی جو بھگاری، وہ ساری تفصیل آگے آ رہی ہے، تصویر لفظی ہے، الفاظ میں ہی پورا نقشہ کھینچ دیا. انہو فکر وقدر، اس نے کچھ غور و فکر کیا اور ایک اندازہ ٹھہرایا، ایک بات دل میں ٹھہرا لی. فقتل کیف قدر، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ کیسا اس نے اندازہ کیا، کیا بات اس نے دل میں ٹھہرائی. ثم قتل کیف قدر، اور پھر ہلاک ہو، کیا اس نے اندازہ کیا. ثم نظر، پھر اس نے نگاہ دوڑائی ادھر ادھر. ثم عبس وبصر، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بسورا. ثم ادبر واستکبر، اور پھر پیٹھ پھیری اور گھمنڈ کا اظہار کیا. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، اور وہ جو آسمان سے تارا توڑ کر لایا وہ یہ تھا. اس نے کہا کہ نہیں ہے یہ مگر ایک جادو ہے جو چلا آ رہا ہے، پیچھے سے اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ لوگ کرتے رہے ہیں، یہ اگلے فسانے ہیں، گزرے ہوئے لوگوں کی باتیں ہیں اور کچھ نہیں. ان ھذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ مگر انسان ہی کا کلام ہے. سأصلیہ سقر، میں اسے ڈالوں گا جہنم میں، سقر میں. وما ادراک ما سقر، اور تم کیا سمجھے وہ سقر کیا ہے. لا تبقی